بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، وہی تمہارا اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ وہی صبح کا برآمد کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرایا ہوا ہے بڑے غلبے والے کا، بڑے علم والے کا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ بے شک ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، پھر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ہر ایک کے لیے اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز نکالی، پھر ہم نے اسے سرسبز شاخ نکالی جس سے ہم تہ بہتے دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے، آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ انسان کو جب ایک موٹر کار یا اور کوئی چیز بنانا ہوتا ہے تو وہ ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے اور پھر اس کے اجزاء کو جوڑ کر مطلوبہ چیز تیار کرتا ہے۔ مگر جب اللہ ایک درخت اگاتا ہے یا ایک انسان پیدا کرتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل دوسری ہوتی ہے۔ وہ کسی چیز کو اس کے پورے مجموعے کے ساتھ ایک وقت میں برآمد کر دیتا ہے۔ خدائی کارخانے میں پورا کا پورا درخت یا پورا کا پورا انسان ایک ہی چیز یا ایک ہی بوند سے نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی انوکھی تکنیک ہے جس پر کسی بھی انسان کو قابو نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں انسان سے بڑھ کر ایک ہستی موجود ہے جس کا منصوبہ تمام منصوبوں سے بلند ہے۔ سورج کی جسامت زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ ہے اور زمین چاند سے 54 گنا زیادہ بڑی ہے۔ یہ سب رچنائیں مسلسل حرکت میں۔ چاند زمین سے تقریباً 2.5 لاکھ میل دور رہ کر زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور زمین سورج سے تقریباً 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر رہتے ہوئے سورج کے گرد 2 طریقے سے گھوم رہی ہے، ایک اپنے دھوری پر اور دوسری سورج کے مدار پر۔ اسی طرح ستاروں کی گردش کا معاملہ ہے جو دہشت ناک حد تک عظیم فاصلوں پر حد درجہ باقاعدگی کے ساتھ متحرک ہیں۔ اسی کائناتی تنظیم سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، اسی سے سمےوں کا نقشہ مقرر ہوتا ہے، اسی سے خشکی اور تری میں انسان کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب قائم کرنا ممکن ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام اتنی صحت کے ساتھ چل رہا ہے کہ ہزاروں سال میں بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا طاقت لامحدود حد تک زیادہ ہے۔ اللہ کی یہ نشانیاں بہت بڑے پیمانے پر بتا رہی ہے کہ اس کارخانے کا بنانے والا بہت بڑے علم والا ہے۔ کوئی بے علم ہستی اتنا بڑا ڈھانچہ قائم نہیں کر سکتی۔ وہ بہت غلبے والا ہے، اس کے بغیر اتنے بڑے کارخانے کا اس طرح چلنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کی منصوبہ بندی انتہائی حد تک کامل ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اتنی بڑی کائنات میں اس قدر ساختہ اور ہم آہنگی کا وجود ناممکن ہو جائے۔ اللہ کی دنیا اللہ کے دلائل سے بھری ہوئی ہے، مگر دلیل ایک نظری معقولیت کا نام ہے، نہ کہ کسی ہتھوڑے کا۔ اس لیے دلیل کو ماننا کسی کے لیے صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ وہ واقعی سنجیدہ ہو، وہ شعوری طور پر اس کے لیے تیار ہو کہ وہ دلیل کو مان لے گا، چاہے وہ اس کی موافقت میں جاری ہو یا اس کے خلاف۔ انسانی کارخانے اس پر قادر نہیں کہ وہ ایک ایسی مشین بنا دے
کہ اس کے بدن سے اسی قسم کے بے شمار مشینیں خود بخود نکلتی چلی جائیں۔ ہمارے کارخانے کو ہر مشین الگ الگ بنانی پڑتی ہے، مگر اللہ کے کارخانے میں یہ واقعہ ہر روز ہو رہا ہے۔ درخت کا ایک بیج بو دیا جاتا ہے، پھر اس بیج سے بے شمار درخت نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت سے شروع ہو کر خرب خرب انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ جس اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت بے حد وسیع ہے۔ وہ اس نادر تخلیق پر قادر ہے کہ ایک ابتدائی چیز وجود میں لائے اور پھر اس کے اندر سے بے حساب گنا زیادہ بڑی بڑی چیزیں مسلسل نکلتی چلی جائیں۔ اسی طرح اللہ موجودہ دنیا سے ایک زیادہ شاندار اور زیادہ معیاری دنیا نکال سکتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ کوئی دور کا عقیدہ نہیں، بلکہ جس امکان کو ہم روز دیکھ رہے ہیں اسی امکان کو مستقبل کے ایک واقعے کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے۔ مٹی بظاہر ایک مردہ اور جامد یعنی جڑ چیز ہے، پھر اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، پانی پاتے ہی مٹی کے اندر سے ایک نئی سرسبز دنیا نکل آتی ہے۔ اس کے اندر سے طرح طرح کے فصلیں اور قسم قسم کے پھلدار درخت وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی موجودہ دنیا کے بعد آنے والے دنیا کی ایک تمثیل ہے۔ مٹی پر پانی پڑنے سے زمین کے اوپر رنگ اور خوشبو اور ذائقے کا ایک سرسبز و شاداب چمن کھل اٹھنا اس امکان کو بتاتا ہے جو دنیا کے خالق نے یہاں رکھ دیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ اسی قسم کا ایک امکان ہے۔ جب اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی تو یہ امکان ہرا بھرا ہو کر آخرت کی لہلاتی ہوئی فصل کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ انسان اولاً ماں کے بطن کے سپرد ہوتا پھر موجودہ دنیا میں آتا ہے۔ قبر بھی گویا اسی قسم کا ایک بطن ہے۔ آدمی قبر کے سپرد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اگلی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تاکہ اپنے عمل کے مطابق جنت یا دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ انسان سے غیب کی چیز دنیا کے ماننے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی جھلکیاں اور اس کے دلائل موجودہ محسوس کائنات میں پوری طرح موجود ہیں، مگر مانتا وہی ہے جو پہلے سے ماننے کے لیے تیار ہو۔ ایمان کی راہ میں آدمی جب آدھا سفر طے کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایمان کی دعوت اس کے ذہن کا جزو بنے اور وہ اسے قبول کر لے۔ جو شخص ایمان کے الٹے رخ پر سفر کر رہا ہو اس ایمان کی دعوت کبھی نفع نہیں پہنچا سکتی۔